بھول جائیں کہ عمران خان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں اور وہ وزیر اعظم پاکستان تھے. شہر میں وزیر آباد میں ان پہ جانی حملہ ہوتا ہے. کیا قومی اسمبلی میں کنڈیم ہوا؟ کیا صرف ایک بلڈنگ اہم ہے یا ایک شخص اہم ہے جو 25 کروڑ کا؟ پرسوں گیا تھا خان کے ساتھ بیٹھا تھا اور ایک بات ان کو کی. میں خان صاحب کو کہا خان صاحب جس نے آپ کو ایک دفعہ بیٹرے کیا ہے اس پہ دوبارہ اعتماد نہ کریں. میں نے کی اپنے لیڈر کے بعد. پہلی بار آپ کے پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں. میں نے کسی میڈیا کسی جگہ یہ بات نہیں. سر ہلایا انہوں نے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کل کیس جو ہے ریزرو سیٹس کا سپریم کورٹ میں ہے، وہ اس کی ہیئرنگ ہے، تو پشاور ہائی کورٹ نے تو آپ کی درخواست ریجیکٹ کر دی ہے 5 نے، اور الیکشن کمیشن نے. تو واٹ ہوپ ڈو یو ہیو ٹمارو؟ دیکھیں سپریم کورٹ با اختیار ہے، وہ اس کو ریورس کر سکتے ہیں. ہمارا ٹھیک ٹھاک موقف ہے. الیکشن ہم نے لڑا، مینڈیٹ ہمیں ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک جماعت میں بھی ہم ہیں جس کا ایک انتخابی نشان بھی ہے، بلکہ اب اس جماعت سے تو جنرل الیکشن کا ہی حصہ ہے، ضمنی الیکشن، اس سے منتخب ہو کے ایم پی اے بھی آگے ہیں. ہمارا رائٹ ہے. دیکھیے آئین کے مطابق متناسب نمائندگی ہے. جتنا کم دینا غیر آئینی ہے اتنا زیادہ حصہ دینا بھی غیر آئینی ہے. جو رائٹ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کا بنتا تھا ان کو مل چکا، جمعیت کو مل چکا. اب ہمارا شیئر آپ کسی اور کو دے نہیں سکتے. اگر آپ ہمارا شیئر کسی اور کو دیں گے وہ غیر آئینی کام ہوگا. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت ہے. ہمارے پیچھے بھی جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں ان میں خواتین بھی ایکولی 50% سے زیادہ ہی ہیں. کیا ہماری خواتین کا حق نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں آئیں؟ یہ تو بنیادی انسانی اور بنیادی جو پولیٹیکل حقوق ہیں اس کے بھی خلاف ہے کہ آپ خواتین، اور ہمارا تو ظلم یہ ہوا کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں ہماری سیٹیں جو ہیں وہ حکومتی بینچز کو دے دی گئیں. تو ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں وہاں انصاف ملے گا. اور مجھے یاد پڑتا ہے قاضی صاحب کی بہت سی باتیں یاد آتی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے غالب. تو انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا اپنی ہیئرنگ میں ہمارے وکیل کو الیکشن سے پہلے کہ ریزرو سیٹس کا ایشو اگر ہوگا تو آپ سپریم کورٹ آ جائیے گا. تو ہم سپریم کورٹ آ گئے ہیں. انٹرسٹنگ. دیکھتے ہیں کل کیا. یہ جو وفاقی حکومت نے ججوں کے حوالے سے آئینی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں، جی آپ اس کمیٹی کے ممبر؟ جی پہلے بھی تھا، اب دوبارہ پارٹی نے میرا نام دیا. جی تو یہ کیا آپ لوگوں نے کہا کہ شخصی ترمیم یہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی باجوہ صاحب کو بھی آپ نے توسیع دی، وہ بھی شخصی تھی. دیکھیے میں میڈم ایک عرض کروں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا آنے والا کل آج سے ڈیفرنٹ نہیں ہے تو وہ خسارے میں ہے. مفہوم ہے، کمی بیشی اللہ معاف کرے. وی شوڈ لرن فرام ہسٹری. اگر ہم ایک دوسرے کو تلخ ماضی یاد دلائیں گے the country will not move forward. ہم نے اس پاکستان کی سیاست کو 25 کروڑ عوام کو ایک تختہ دار بنا دیا کہ ہم اپنی سیاست اور پالیٹکس میں ان کو وہ سفر کریں. اب میری یہ ذاتی بھی رائے ہے اور میرے خیال میں پارٹی کی بھی اب یہ اجمالی سب کی متفقہ رائے ہے. ایکسٹینشنز آر ایکسیپشنز، دے شوڈ بی ایکسیپشنز. کوئی بھی فیلڈ ہو، آپ نے ملٹری میں دینا ہے، کسی آرمی چیف کو دینا ہے، کسی چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے، کسی کی بھی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی ادارہ، ایون سویلین ادارہ ہے. ایکسٹینشن آپ تب دیں جب ایمرجنسی، یعنی کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو. ایمرجنسی سے مطلب یہ ہے وہ سبجیکٹو ہو جاتا ہے. ادروائز روٹین میں جو ملک چل رہا ہے، ملک میں قابل لوگ ہیں، ایک جاتا ہے 10 اور قابل ترین لوگ تیار ہوتے ہیں. دوسرا جو لائن ہے ترقی کی، جو لوگ اوپر آتے ہیں وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پورا ادارہ ڈسٹرب ہوتا ہے، نظام جو ہے وہ نیچے مفلوج ہی ہو جاتا ہے جب ایک آدمی کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں. تو ہر مرتبہ بنا دیتے تو ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ ملٹری ہو، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہو. اگر بہت ہی کوئی ایمرجنسی صورتحال ہو، یعنی کیا ایمرجنسی جنگ ہو سکتی ہے جس میں آپ کو فوری ایکسچینج آف گارڈ نہیں کر سکتے، ادروائز تو بہترین سے بہترین لوگ موجود ہیں. اب یہ جو ججز کمیٹی ہے اس کا میں حصہ ہوں، اس کی میٹنگ ابھی نہیں ہوئی، اس میں یہ چیز نہیں آئی. اگر حکومت اس میں کوئی چینج لانا چاہتی ہے تو اس کے لیے پہلے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز بنائے. جو اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس ہے وہ بھی بنائے. جو ہماری ججز کمیٹی ہے اس میں یہ ریفارم وہ لائیں، اس پہ غور و خوض ہو. آج کی اپوزیشن جو ایکچوئل حکومت ہے، ہم فارم 47 والی حکومت جو ڈیفیکٹ حکومت ہے، ڈیجورے نہیں ہے. ڈیجورے اللہ کے کرم سے ہم ہی جیتے ہیں. لیکن بہرحال جب تک یہ حکومت بیٹھی ہے، کم از کم آج کی اپوزیشن جو ہم لوگ ہیں، ہمیں اعتماد میں لے کے بتائے کہ بھئی ان کے پاس آن پیپر کیا ہے. کیا دیکھیں اس وقت میں اس تجویز کا آنا جو ہے یہ کوئی ایسی ہو گیا ہے، تو اس پہ شکوک و شبہات ابھر رہے ہیں کہ بھئی اس وقت آپ اس طرح کی تجویز کیوں لا رہے ہیں. کہ سامنے رکھیں، میں کسی پہ بدگمانی نہیں کرتا، لیکن چیزیں سامنے آئیں، ان پیپر آئیں، پارلیمنٹ کے فلور پہ لائیں، اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجیں، اس پہ تھورو ڈیبیٹ کریں. آئینی ترمیم اگر آپ کو چاہیے، آپ کیسے 2/3 اکثریت لینے والی جماعت جو پھر بھی باوجود تمام سازشوں کے، فارم 47 کے، تمام ریگنگ کے، بیلٹ سٹفنگ کے، سٹل وی گاٹ 90+ سیٹس.
ٹھیک، یہ بتائیں کہ آپ کا جو معاملہ ہے اس وقت مختلف پارٹی سے بات چیت کرنے کا، بلاول بھٹو نے کھڑے ہو کے کہا مئی 9 پر، ہی سیڈ اٹ ان دا پارلیمنٹ کہ مئی 9 پر آپ بنائیں جوڈیشل کمیشن. اچھا، آپ لوگ کوئی بھی مثبت بات کوئی کرے اور پارٹی آپ نے ایک یعنی کہ ابھی جو 3 لوگ ہیں اس میں کمیٹی میں، کم از کم 2 جو عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے جس میں عمر ایوب ہیں اور آپ کے چیئرمین ہیں شبلی فراز اور بیرسٹر علی امین خان گنڈاپور صاحب ہیں. تو اب اس میں مطلب کہ اگر مثلا بلاول بھٹو نے یہ کہا تھا تو کس نے ہاتھ بڑھایا ان کی طرف کہ جی ٹھیک ہے یہ کریں، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، آپ انیشیٹو لیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی پارٹی جو ہے بلاول صاحب کی کون سی جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن وہ تو سال پہلے ہم کہہ چکے ہیں. نہیں بٹ ویلکم ہے، اس کے آگے کہاں بات جاتی؟ تو حکومت بنائے نا جی. جوڈیشل کمیشن تو حکومت نے سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کرنی ہے، اس کا تو پروسیجر یہی ہے. یا جو سپریم کورٹ سو موٹو لے یا حکومت جو ہے وزیر اعظم صاحب اس پہ اسٹیپ. یقیناً حکومت ہی کرے گی، لیکن ہم نے تو پہلے یہ ڈیمانڈ کی ہے. بلاول صاحب جب یہ بات کر رہے ہیں، وہ وزیر خارجہ تھے شہباز صاحب کی پہلی حکومت میں، بالکل. تو وہ اگر اس بات میں سیریس ہیں تو وہ اپنے وزیر اعظم کو کہتے کہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 9 فروری کی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، تو کیا وزیر اعظم صاحب نے یا شہباز شریف اپنا بلاول صاحب نے یا فور دیٹ میٹر زرداری صاحب نے اس میں کوئی اسٹیپ لیا ہے؟ وہ لے لیتے اسٹیپ اگر وہ سنجیدہ ہیں اس میں، صرف لفاظی تو نہیں کر رہے. نہیں، لیکن علی آپ کے علاوہ، آپ اور علی دونوں، علی ظفر اور آپ کے علاوہ آپ کی پارٹی سے ہر ایک کی طرف سے لگتا ہے کہ ایک نیگیٹو رسپانس آتا ہے. آپ ماحول بنانے کی بات کرتے ہیں، دو یعنی کہ دا گورنمنٹ اور عمران خان ہمیشہ حکومت ماحول بناتی ہے. صحیح بات ہے، اپوزیشن تو بگاڑتی ہے. وہ تو کہتے ہیں یہ اپوزیشن بگاڑتی ہے، لیکن کہیں جا کے اپوزیشن کو انگیج بھی کرنا ہوتا ہے. اب رانا ثناءاللہ صاحب نے میرا خیال ہے درجن پروگرامز میں کہہ چکے ہیں بات نہیں. تو پروگرامز میں آپ نے بات نہیں کرنی نا. پارلیمنٹ میں ہم موجود ہیں، ہمارا اپوزیشن لیڈر موجود ہے. ان کا کوئی وفد آیا ہے اپوزیشن چیمبر میں عمر ایوب صاحب سے، یا ہمارے چیئرمین سٹنگ چیئرمین بیرسٹر گور صاحب سے، یا ان کا کوئی ہائی لیول وفد گیا ہے عمران خان صاحب سے ملنے؟ ویسے ایک بات میں بتاؤں، مجھے ابھی پورا موقع نہیں ملا قومی اسمبلی میں، اس پہ میں نے ایک سپیچ کرنی ہے اور میں نے قومی اسمبلی کے سامنے ایک گلہ رکھنا ہے بطور، اب تو خیر دوبارہ اللہ نے ممبر بنا دیا، لیکن بطور فارمر ممبر آف دیٹ پارلیمنٹ، آئی واز ٹوائس ممبر آف پارلیمنٹ بفور کمنگ ٹو پارلیمنٹ دس ٹائم. میرا اس پاکستان کی پارلیمنٹ سے گلہ ہے، اور وہ یہ ہے، بول جائیں کہ عمران خان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں اور وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، رہ چکے ہیں. وزیر اعظم پاکستان سے پاکستان کے ایک شہر میں وزیر آباد میں ان پہ جانی حملہ ہوتا ہے. کیا قومی اسمبلی میں کنڈیم ہوا؟ کیا صرف ایک بلڈنگ اہم ہے یا ایک شخص اہم ہے جو 25 کروڑ کا بلڈنگ اہم ہے، جنا ہاؤس اہم ہے، لیکن اس سے اہم 25 کروڑ عوام کی اسپریشنز ہیں جس کا نمائندہ وزیر اعظم ہوتا ہے. اس وقت سٹنگ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا بلاول صاحب جو وزیر خارجہ ہیں یا بی بی شہید کے وارث ہیں، ان کی اپنی ماں کے ساتھ ہی ہو چکا ہے. کیا بلاول صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے یا پرویز بلاول نے کنڈیم کیا تھا؟ کیا اسمبلی کے فلور پہ کسی نے ڈیمانڈ کی ہے کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف جو ہوا اس کی انویسٹیگیشن ہو امپارشل؟ کس نے یہ کیا ہے؟ کیا پاکستان کے لیڈرز جسٹ فار گرانٹڈ ہے؟ کیا پاکستان میں سب لوگوں کی عزت ہے، صرف سیاستدانوں کی نہیں ہے؟ ہم سیاستدان ہی ہمیشہ تختہ دار بنیں گے؟ کیوں ایسا ہوگا؟ میں دوبارہ اس پروگرام میں دوسری بار یہ کہہ رہا ہوں، آر وی فیئر گیم؟ کیا سیاستدان جو ہیں بس ایسے ہی ایوے ہی؟ وہ تو فیصل باڈا صاحب نے کہہ دیا پرسوں سینیٹ میں کہ جی ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، زرداری صاحب کے ساتھ بھی، سب مل کے چلتے ہیں تاکہ اب زیادتیاں ختم ہوں، سب مل کے چلے. دیکھیں پولیٹیکل فورسز، میں ایک چیز میں نے فیل کی ہے کہ پولیٹیکل فورسز جب بھی اکٹھے ہو کے کسی ایشو کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو جو نہیں چاہتے کہ پولیٹیکل فورسز مسائل کا حل نکالیں. دیکھیں آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھے مسائل کا حل نکالیں، یا پھر وہی فارمولہ اپنائیں جو میاں صاحب نے کیا تھا، بیچ میں راہیل صاحب کو لے کے آگے تھے. کیا وہ اچھا نظارہ تھا کہ سٹنگ وزیر اعظم اپنی اپوزیشن سے معاملات نپٹانے کے لیے یا معاملات سلجھانے کے لیے آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ بروکر کا رول ادا کریں؟ آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کیا کرتے رہے؟ دیکھیں تو میں کتنا غلط کرتے رہے؟ یہی تو آپ کے پروگرام میں نے عرض کیا کہ ہم نے اپنے ماضی سے سب نے سیکھنا ہے، اس لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات ہوں
لیکن کانسٹیٹیوشن کے پیرامیٹرز کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ہوں. آپ کا بہت بڑا رول بنتا ہے علی, جس طرح آپ بات کرتے ہیں کھل کے, آپ کو چاہیے اڈیالہ ریگولرلی جائے. میں پرسوں گیا تھا, خان کے ساتھ بیٹھا تھا اور ایک بات ان کو کی آپ کے پروگرام میں. چلے میں کہہ دیتا ہوں, میں خان صاحب کو کہا, خان صاحب جس نے آپ کو ایک دفعہ بیٹرے کیا ہے اس پہ دوبارہ اعتماد نہ کریں. میں نے کی اپنے لیڈر کے بعد, پہلی بار آپ کے پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں. میں نے کسی میڈیا کسی جگہ یہ بات نہیں, سر ہلایا انہوں نے, جس نے ایک دفعہ بیٹرے کیا ہے پھر ٹرسٹ نہ کریں. اور ڈائیلاگ کی بھی بات کیا. ڈائیلاگ میرے خیال میں خان صاحب چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل نکلے, لیکن وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. کمپرومائز خان صاحب نے کرنا ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ اور ہے, کمپرومائز اور ہے, بات چیت. میں نے تو اڈیالہ سے بات نکل کے یہی بات کی کہ بات چیت میں, مذاکرات میں اور ڈیل میں فرق ہوتا ہے. بہت فرق ہوتا ہے. بات چیت ہو سکتی ہے, ڈیل نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ علی. پروگرام میں نے کہا ناظرین اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.